جب 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین بنا، تب تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیعت لینے کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کو امیر معاویہ کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقدس میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جبکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے دعوی خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا، لہٰذا اس نے ان حضرات سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی ان حضرات سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکید کا حکم بھیجا۔ ولید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دیں تو یہ مناسب ہوگا۔ یزید کی بیعت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف ہوا تھا، اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے، اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ علی الاعلان اس کے خلاف آواز بلند کریں، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ چوک در چوک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیں، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کے منتظر ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی امام و پیشوا نہیں ہے، آپ کی مدد کے لیے یہاں ہزاروں کا لشکر حاضر ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب اہل کوفہ کے خطوط میں ان کے جذبات، عقیدت و محبت، جان و مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع دیجیے۔ اگر حالات سازگار ہوں تو میں بھی آ جاؤں گا، اور اگر حالات نامناسب ہوں تو آپ بھی واپس تشریف لے آئیے گا۔ اگرچہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا تو اس کی حکومت و سلطنت دین اسلام کے لیے خطرہ تھی، اور اسی سبب سے اس کی بیعت ناروا تھی، اور وہ طرح طرح کی تدبیروں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کر لیں۔ ان حالات میں کوفیوں کا بپاس ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائیں۔ جب ایک قوم ظالم اور فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو
اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کریں۔ اس پر اگر وہ اس کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست کو قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی میں کوفیوں کے اس مطالبے کا امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند در پہ ہوئے مگر امام حسین رضی اللہ عنہ بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفیوں کی دعوت پر لبیک فرمائے۔ اگرچہ صحابہ کرام حضرت عباس و حضرت ابن عمر و حضرت جابر و حضرت ابو سعید وغیرہ رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے اس رائے سے متفق نہیں تھے اور انہیں کوفیوں کے عہدوں و مواثیق کا اعتبار نہ تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت اور شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی، گو کہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لہذا اندیشہ مانع تھا۔ بہرحال حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کی بے پناہ محبت و عقیدت کو دیکھ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خط لکھ کر بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم کر لیا اور ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے 3 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے اہل بیت وغیرہ کل 72 افراد کو ہمراہ لے کر راہ کوفہ اختیار فرمائی۔ راستے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی۔ بہت گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا۔ جب کوفہ کے گورنر ابن زیاد کو اس چیز کی خبر ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ رستے میں ہیں تو انہوں نے حر بن یزید سے کہا کہ 1000 کے لشکر کے ساتھ جاؤ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روکو اور انہیں میرے پاس لاؤ۔ تو حر بن یزید حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا کر ملے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حر بن یزید سے بات چیت ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف نہیں بلکہ ان کوفہ کے لوگوں کے پاس جا رہا ہوں جنہوں نے مجھے خطوط لکھ کر بلایا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حر بن یزید کے ساتھ چلنے سے منع فرما دیا۔ حر بن یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا۔ جب ابن زیاد کو حر بن یزید کا خط ملا تو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 4000 کے لشکر کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے جنگ کرو اور انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ تو عمر بن سعد لشکر لے کر نکلا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو راستے میں روکا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنا خون ندیوں کی طرح بہانا ہوگا۔ انہی دنوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حضرت حسین کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینے مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ ابن سعد کی جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بات ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 شرطیں رکھی۔ کہا کہ یا تو ہمیں واپس مکہ جانے دیا جائے یا سرحدوں پر جانے دیا جائے تاکہ جہاد کر سکیں، اور تیسری یہ کہ یا تو ہمیں ڈائریکٹ یزید کے پاس جانے دیا جائے تاکہ میں اس سے ڈائریکٹ بات کر سکوں۔ تو عمر بن سعد کے ساتھ جو یہ باتیں ہوئیں
ابن زیاد کو خط کے ذریعے بتائیں۔ اس خط کے نتیجے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کوئی شرط نہ مانی گئی، بلکہ شمر کے ہاتھ 22,000 کا لشکر بھیجا گیا۔ یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے۔ یہاں یہ کاروائی ہوئی کہ سب خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے۔ خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اسے خشک لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ ان کاموں سے فارغ ہو کر اپنے اہل اور ساتھیوں سے فرما رہے ہیں کہ صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے۔ میں نے بخوشی تمام تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ، اللہ تم کو جزائے خیر دے۔ دیہات و بلاد میں متفرق ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلا ٹالے۔ دشمن جب مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے عرض کیا کہ ایسا ہم کیسے کر لیں، اس لیے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد زندہ رہیں۔ اللہ ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم زندہ ہوں۔ یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ آپ کے ساتھی اور آپ کے شہزادے ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ تقریباً 50 سے زائد افراد شہید ہو گئے اور بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی بڑے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یزید بن معاویہ وہ بد شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس پر ہر زمانے میں پوری دنیا اسلام ملامت کرتی ہے اور قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔